وارثی سلسلے میں ذکر کے حوالے سے خواتین کو ذکر نہیں دیا جاتا۔ وارثی سلسلے میں ذکر کے حوالے سے خواتین کو ذکر نہیں دیا جاتا۔ ہماری کچھ بہنیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کیا بات کر دی کہ ہمیں ذکر کیوں نہیں دیا جاتا۔ کبھی وہ مایوس ہوتی ہیں، کبھی وہ دکھ کرنے لگتی ہیں، کبھی وہ غمزدہ ہوتی ہیں کہ ہمیں ذکر کیوں نہیں دیا۔ اصل میں ذکر تو نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ دروازہ ضرور دیتے ہیں۔ دروازہ دیتے ہیں پنجتن پاک کا، دروازہ دیتے ہیں پنجتن پاک کا۔ جب پنجتن پاک کے دروازے پہ دستک کوئی خاتون دیتی ہے تو جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو اس خاتون کی مدارت جو ہے بی بی بطول فرماتی ہے۔ بی بی بطول جس کی مدارت فرمائے، آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی کم بات ہے؟ اور دوسرا ذکر اس لیے نہیں دیتے، ذکر اصل میں مردوں کے لیے یوں رکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ فزیکلی تو چلو پاورفل ہے، لیکن مرد کے پاس ہے کچھ نہیں۔ مرد ذاتی طور پہ مرد بالکل خالی چیز ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مرد کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے پھر اس کو ذکر دیا جاتا ہے۔ جبکہ عورت اپنے باطنی وجود میں مالا مال ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز ایک عورت کے اندر جو ہوتی ہے وہ ممتا ہوتی ہے۔ ہر عورت چاہے اس کی اولاد ہو چاہے اس کی اولاد نہ ہو، اس کے اندر ماں ضرور ہوتی ہے۔ چاہے اس کی اولاد نہیں ہے پھر بھی اس کے اندر ماں ضرور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیار کی مثال ایک ماں کے پیار کی مثال سے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے اندر کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی مثال دے رہا ہے نا۔ ماں عورت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اگر ماں کی مثال دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس عورت میں کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے نا۔ لہذا عورت کے وجود میں باطنی طور پہ بہت زیادہ قوتیں ہیں۔ برداشت کی قوتیں عورت میں زیادہ، جتنا کچھ تکلیف، اذیت، درد، مصیبت، صعوبت، غربت، نفرت، حقارت، یہ ان تمام مسائل سے جس حد تک عورت گزرتی ہے مرد نہیں گزرتا۔ مرد گزرے تو مرد باغی ہو جاتا ہے، لیکن عورت بغاوت نہیں کرتی۔ اس کے بھائی بہنوں سے بھی اگر اسے محبت نہیں ملتی تو بھائیوں کی طرف سے نہیں ملتی، تب بھی وہ باپ کبھی کبھار اس کے ساتھ جناب سختی کر جاتا ہے، تب بھی بیٹی جناب چپ کر کے سہ جاتی ہے۔ جب وہ شادی کر کے کسی گھر میں جاتی ہے تو شوہر ہے، سسر ہے اور رشتہ دار ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر ایک حکومت ہونے لگتی ہے، وہ چپ کر کے جناب اس میں ڈھل جاتی ہے، اپنے آپ کو اس میں گھول دیتی ہے۔ عورت کے اندر، عورت کے باطن میں تحلیل ہونے کا، عورت جس بھی معاشرے میں جاتی ہے، جس ماحول میں جاتی ہے، اس ماحول میں اپنے آپ کو تحلیل کر دیتی ہے۔ یہ اس کے باطن میں سب سے بڑی قوت ہے۔ برداشت، غربت، بھوک۔ اب دیکھیں نا، ماں رات کو بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں، ماں اس بچے کو خشک پہلو پہ سلا کے اس کے گیلے بستر پر خود سو جاتی ہے، اس ٹھنڈ کو برداشت کرتی ہے، اس گیلے بستر کو برداشت کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سب کچھ عورت کے باطن میں موجود ہے۔ برداشت عورت کے باطن میں موجود ہے، محبت عورت کے باطن میں موجود ہے، درگزر عورت کے باطن میں موجود ہے۔ اپنے آپ کو تحلیل کر دینا کسی ماحول میں، کسی معاشرے میں، یہ عورت کے باطن میں موجود ہے۔ عورت عشق کے جو مرحلے ہیں، عشق کے ویسے تو 100 طبقات ہیں، ایک ایک لطیفے کے کھلنے سے 10 طبقات عشق کے جو ہے وہ اپنا کھلنا شروع ہوتے ہیں، لیکن ان کو اگر
ہم سمرائز کریں تو تقریباً 10 پارٹ بنتے ہیں، 10 حصوں کے بھی 10 پارٹ بنتے ہیں، تو عورت کے حصے میں 90% عشق، عورت کے حصے میں جو اللہ نے عشق کی دولت رکھی ہے، محبت کی دولت رکھی ہے، چاہت کی دولت رکھی ہے، وہ 90% ہے، مرد کو صرف 10%۔ یوں سمجھو کہ 10 میں سے 1 حصہ مرد کو، 9 حصے عورت کو اللہ تعالیٰ نے عشق کی دولت عطا کی ہے۔ اور یہ قلب کے منور ہونے سے آدمی 1 حصہ اگر بیدار کرتا ہے تو عورت تو پہلے سے 9 حصے بیدار کر کے بیٹھی ہے، تو جو پہلے سے 9 حصے بیدار کر کے بیٹھی ہے اس کو ذکر کیا دینا ہے؟ اس کو تو صرف دروازہ دینا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ تو مردوں سے کسی صورت آپ کم نہیں ہیں، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ آپ کسی صورت مرد سے کم نہیں ہیں، تو روحانی طور پہ آپ مرد سے کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک مرد کو جنم ایک عورت ہی دیتی ہے نا، ایک مرد کو ایک عورت ہی جنم دیتی ہے، تو وہ اپنے اندر کی تمام تر چیزیں جب ایک مرد کو عطا کرتی ہے تو اس کے اندر کچھ ہے تو وہ مرد کو جنم دیتی ہے نا۔ اللہ نے اس کے وجود میں ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ بچہ جنم دیتی ہے نا، مرد نہیں جنم دے سکتا، تو مرد کے وجود میں کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے مردوں کو ذکر دیا جاتا ہے کہ ذکر کے ذریعے ان کے اندر کچھ طاقتیں آئیں، تب پھر وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ پھر آگے کے مرحلے طے کرے، اس لیے مردوں کو ذکر دیا جاتا ہے۔ خواتین کو صرف وارثی سلسلے کی تو میں بات یہ کروں گا، ہمارے سلسلے میں خواتین کو دروازہ دیا جاتا ہے، اور دروازہ کھولنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ 2 نفل آپ اپنے پیر و مرشد کے ایصال ثواب کے لیے، یا جس فقیر، جس درویش کے توسط سے آپ کو دروازہ مل رہا ہے، اس درویش نے اپنے کسی پیر و مرشد کا اگر حوالہ دیا ہے تو 2 رکعت نفل اس کے ایصال ثواب کے لیے، 2 رکعت نفل آپ پنجتن پاک کے لیے پڑھیے، 4 رکعت نفل یہ ہو گئے۔ کہیں کہیں تو یہ ہے کہ 2 رکعت نفل بالخصوص بی بی سرکار بطول کے لیے بھی بتاتے ہیں، اور اگر آپ بی بی سرکار بطول کے لیے آپ 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتے ہیں، یعنی 6 رکعت کر لیتے ہیں، تو دروازے پہ دستک اور سخت ہو جائے گی نا۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ مردوں سے ہر حال میں بہتر ہیں، افضل ہیں، اسی لیے آپ کو ذکر نہیں دیا جاتا۔ آپ کے باطنی معاملات پہلے سے مرد سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، آپ کے اندر کی دنیا مرد سے زیادہ آباد ہے، اس لیے آپ کو صرف دروازہ دیا جاتا ہے، اور دروازہ میں بی بی سرکار کا دیا جاتا ہے۔ بی بی سرکار کا دروازہ ملے اور دروازہ کھل جائے تو آپ کیا سمجھتے ہو کتنی بڑی دولت مل گئی آپ کو، کتنی بڑی دولت مل گئی۔ بی بی سرکار تو پھر آپ کو کہیں سے کہیں بھی لے جائیں تو آپ کے لیے تو پھر باقی لطائف کا بیدار ہونا اور ان کے اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے تو آپ بہت آگے نکل جاتے ہو۔ لہٰذا خواتین کو، ہماری بہنوں کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وارثی سلسلے نے تو ہماری بہنوں کے لیے یہ راستہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ باقی لوگ اتنے مراحل طے کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں، لیکن ہماری بہنوں کے لیے تو سیدھا سیدھا جناب ایک دروازہ دکھا دیا جاتا ہے اور اس پہ دستک کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے۔ آپ دستک دیتے رہیں، اندر ہے نا کوئی، اندر تو ہے کوئی، یہ بات تو نہیں کہ اندر کوئی نہیں، اندر کوئی ہے، آپ دستک دیں کوئی نکلے گا ضرور، اور جب نکلے گا تو پھر آپ کا بی بی بطول سرکار سے جب معاملہ بنے گا، جب اس کی محفل میں آپ پہنچے گی
تو آپ کے باقی معاملات تو وہیں سے شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے کسی چیز کا پیچھے کوئی معاملہ بچتا نہیں ہے، آپ کا تو پھر سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ لہذا وارثی سلسلے کی یہ سب سے بڑی آسانی ہے کہ خواتین کو ذکر کیوں نہیں دیا جاتا، اس کی یہ وجہ ہے۔ امید ہے بابا سرکار نے، میں پچھلی دفعہ ایک میری بہن نے انڈیا سے پوچھا تھا ذکر کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی خواتین کے معاملے میں نے بھی بابا سے کبھی سوال نہیں کیا اور کبھی کوئی ایسی گفتگو ہوئی نہیں تھی۔ تو جب اس بہن نے ذکر کے حوالے سے گفتگو کی تو میں نے پھر بابا سے بات کی، تو بابا سرکار نے جو مجھے تعلیم دی، اس وقت تو بڑی مختصر بات ہوئی تھی، اور ہماری اس بہن کو بابا سرکار نے پھر بابا منظور نے یہ دروازے کا بتایا۔ پھر بعد میں بابا حضور نے پھر میں نے پھر کچھ اور معلومات لینا چاہیے تو بابا حضور نے پھر مجھے یہ وجہ بتا دی کہ وجہ یہ ہے کہ عورت کا اندر پہلے سے آباد ہے، اس کو ہم آباد کیا کریں گے، بس اس کو دروازہ دے دیتے ہیں ہم لوگ۔ پھر جب بی بی بطول سے اس کی جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے سارے دروازے پھر کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا خواتین کو ہم ذکر نہیں دیتے، ہم صرف دروازہ دیتے ہیں۔ ذکر تو مردوں کو دیتے ہیں، اصل محنت تو مردوں کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے کچھ نہیں۔ ذکر کے ذریعے اس کے اندر کچھ آنا شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی باطنی دنیا میں کچھ طاقتوں اور کچھ معاملات اس کے بہتر ہونے لگتے ہیں۔